آپ کی کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں لیکن اللہ پاک کی طاقتیں نہیں۔ مقدر دعاؤں کا پابند ہے، دعائیں مقدر کی پابند نہیں۔ تب بھی مانگو جب قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے۔ صرف اللہ پاک ہی تو ہے جو دکھی دل کی خاموش صدائیں سنتا ہے۔ تو پھر توکل کے ساتھ اس کے سامنے جھولی پھیلائے رکھو، کیونکہ یقین رکھنے والوں کے لیے یقین کے معجزے ہوتے ہیں۔ آپ کو بنانے والا آپ کی ضروریات سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ آپ کی کہانی کا مصنف اللہ پاک ہے، اور اس سے بہترین مصنف اور کون ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھو کہ ایمان والے سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ اس آزمائش کے بعد آپ ان دعاؤں کا بھی قبول ہونا دیکھو گے جنہیں آپ بھلا چکے ہو۔ اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں بسائیے۔ ایسی تمام چیزیں نوٹ کریں جو آپ کے دل میں اللہ کی محبت آنے نہیں دے رہی۔ وہ کون سا انسان یا چیز ہے کہ جس کی محبت مجھے اتنا ستاتی ہے کہ میں اللہ کو بھول جاتی ہوں؟ مجھ پر میرے بچے اور ان کی ذمہ داریاں اتنی ہیں کہ میں ان کی وجہ سے اللہ سے دور ہو رہی ہوں۔ ان سب چیزوں میں میری نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ بعد میں پڑھ لوں گی، لیکن وہ بات کبھی آتا ہی نہیں۔ ان سب چیزوں کو نوٹ کریں، کیونکہ سب سے بڑھ کر، ہر کام سے بڑھ کر آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہونے چاہیے۔ لیکن پریورٹی سیٹ کرنی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات، پھر بعد میں سب سے پہلے اللہ کی احکام اور اللہ کی محبت، اس کے بعد باقی کام۔ جانتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہر محبت میں بیلنس لاتے ہیں اور ناجائز محبت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ ساری محبتیں جو ہم سے چھوٹ گئیں، جو لوگ ہماری زندگی سے دور ہو گئے، اللہ ان کی بھی کمی پوری کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جس وقت آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ ہر چیز لا کر آپ کے آگے رکھ دیتا ہے۔ تو آپ نے اللہ سے محبت کرنی ہے اور نیکی کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع کریں۔ ایک دم سے ہم کسی بڑے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے، ہمیشہ چھوٹی نیکی سے شروع کریں، آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے کام کریں، لیکن ضرور کریں، کیونکہ یہی ہماری اصل ہے، یہی حقیقت ہے، اور یہی ایک ایسا راستہ ہے جو روشنی کی طرف جاتا ہے، جو آپ کو اندھیروں سے نکال سکتا ہے۔ زندگی میں ہر شخص تمہیں تمہارا خیر خواہ نہیں ملے گا۔ جہاں لوگ تمہارے ہنر کو تالیوں سے سہرائیں گے، وہیں کچھ لوگ تمہارے ہنر کو میلا بھی کریں گے۔ ہر شخص تمہیں ایک جیسا نہیں ملے گا، کوئی تمہاری ذرا سی بات پر تمہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جائے گا اور کوئی تمہارے ساتھ ہی رک جائے گا۔ کوئی تمہاری کامیابی کے موقع پر تمہیں حسد کی نگاہ سے دیکھے گا، کوئی تمہاری بلندیوں پر رشک کرے گا، کوئی تمہیں ساری کائنات کے سامنے سارے عیبوں سمیت بے پردہ کر دے گا، اور کوئی ان سبھی عیبوں کو سمیٹ کر تمہیں اپنے آغوش میں چھپا لے گا۔ تمہارا واسطہ ہر اس انسان سے پڑے گا، یہ تمہارا نصیب ہے، لیکن فیصلوں کا اختیار اللہ پاک نے تمہیں دیا ہے۔ یہ اب تم پہ ہے کہ تم خود کو کن لوگوں کی گرد رکھنا چاہتے ہو، تم کس کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو۔ خوشی اور غم کا انتخاب انسان خود کرتا ہے۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی بات کو دل سے لگانا چاہتے ہو اور کس کی بات کو نظر انداز کرنا چاہتے ہو۔ مگر جہاں بھی جاؤ یہ ذہن نشین کرنا کہ جو شخص جس طرح لوگوں کے سامنے تمہارا تعارف کرواتا ہے، وہ اس شخص کی اپنی ذات کی حقیقت ہے، تمہاری نہیں۔ وہ جو لفظ تمہارے لیے استعمال کرتا ہے وہ اس کا اپنا ظرف ہے، تمہارا نہیں۔ سجدوں میں جب تڑپ پیدا ہو جائے پھر سجدہ کیے بغیر سکون نہیں آتا۔ سجدہ جب اس ذات کے لیے ہو تو وہ تمہاری تڑپ کو ضائع نہیں کرتا، پھر وہ کن کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی جانب لوٹ رہا ہے۔ اسے سجدہ بہت پسند ہے، پھر وہ تمہاری زندگی کے ہر غم کو سمیٹ لیتا ہے اور تمہاری جھولی کو بھر دیتا ہے۔ وہ تمہاری بے سکون زندگی میں سکون دیتا ہے، تمہارا دل نماز میں جوڑتا ہے اور تمہیں تہجد تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ اتنا سکون بخشتا ہے کہ اس کا نام لیے بنا تمہیں پھر چین نصیب نہیں ہوتا۔ بہت خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں وہ اپنا قرب دیتا ہے اور ہدایت دے کر اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، تاکہ اس کا محبوب بندہ بس یہی پکارے اور آخر میں تھا اور میرا رب تھا۔
لوگ کہتے ہیں زندگی میں یہ ضروری ہے وہ ضروری ہے، میں آپ کو بتا دوں زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت، بس اپنا آپ ہونا چاہیے اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا ہوا تعلق ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی یاد میں دل تڑپتا ہے، آنکھیں رونا چاہتی ہیں، دل اس کی قربت چاہتا ہے، ایسے میں دل چاہتا ہے کہ دنیا سے ہٹ کر دور کسی تنہائی میں بیٹھ کر اس کے ذکر سے دل کو سیراب کرو، بس اسے یاد کرو، بس اس کا ذکر ہو، دل میں اس کی یاد بسی ہو، دل میں اس کی محبت ہو، دل کو سکون ملے اپنے رب کی یاد سے، دل کی ویرانیوں کو، اللہ کی یاد کو، اس بے قرار کو، اس بے چینی کو اللہ کے ذکر سے سکون ملے، ایسا میرا دل کرتا ہے اور مجھے ایسے ہی سکون ملتا ہے۔ تم بھی ان نامحرم کی محبت سے نکل کر اپنے رب کی محبت کی طرف آ کر تو دیکھو۔ سچ کہتی ہوں تمہارا بھی دل واپس پلٹ کر ان گمراہیوں کی دنیا میں جانے کو نہ چاہے، راضی رہ کر تو دیکھو، کسی اور کے آگے خود کو یوں بے بس ہونے کو دل نہ چاہے گا، تم ایک بار اس کو پکار کر تو دیکھو، لبیک کہہ کر تو دیکھو، اس کے حکم کے علاوہ کسی اور کا حکم ماننے کو تمہارا دل نہ ہی چاہے گا۔ تم قرآن کو کھول کر تو دیکھو، کسی اور سے اپنے سمجھنے کی توقع بھی نہ رہے گی، تم اسے پڑھ کر تو دیکھو، کسی اور کے جواب کی ضرورت درپیش نہ آئے گی، تم قرآن میں خود کو ٹٹول کر تو دیکھو، کسی چیز کی ضرورت نہ ہوگی، قرآن میں اپنے رب کی محبت میں گم ہو جاؤ۔ زندگی بدلنی ہے تو قرآن کریم کا سہارا لو، مضبوط بننا چاہتے ہو تو اسے تھام لو، دل نور سے منور کرنا چاہتے ہو تو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دو، ہر پہلو بدل جائے گا، زندگی سکون کی وادیوں میں چلی جائے گی۔ ہزاروں سوالات ذہن میں گردش کرتے رہتے ہوتے ہیں جن کے جوابات نہیں ملتے۔ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ اس میں رب العالمین خود اپنے بندوں سے بات کرتا ہے اور خود فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ اللہ پاک سے باتیں کرو، اسی کو اپنا بہترین دوست بناؤ۔ اس بات کا تو یقین ہوتا ہے کہ ایک اچھا دوست مشکل گھڑی میں کام آتا ہے، تو رب العالمین کی ہی وہ ذات ہے جو ہر مشکل میں دوست بن کر کرم آتا ہے، جو ہر درد کی دوا بنتا ہے، ہر اذیت کو خوشی میں بدل دیتا ہے، جو اپنے بندوں کو راہ ہدایت دیتا ہے اور قرآن کریم سے اپنے نزدیک کر لیتا ہے، جو خود ہم کلام ہوتا ہے اور پھر خود ہر پریشانی کا حل بنتا ہے، جو بھٹک جانے پر دوبارہ اپنی جانب توجہ کرتا ہے اور دل اپنی محبت سے پر نور کر دیتا ہے، پھر وہی ہوتا ہے جو صبر کی راہ پر سکون بخشتا ہے اور پھر ہدایت کی روشنی دے کر صالحین میں شامل کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، کوئی نہیں رہا پاس، تو اچانک کہیں سے ندا آتی ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ پھر اس ندا پر میں اپنی زندگی کی سارے مسئلے ایک پوٹلی میں باندھتی ہوں اور اٹھا کر اس رب کریم کے حضور حاضر ہو جاتی ہوں جو ایک پتھر کو حجر اسود بنا سکتا ہے۔ میں بولتی ہوں، وہ سنتا ہے، وہ سننا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ مجھے خاموش ہونے کو نہیں کہتا، وہ کبھی یہ نہیں کہتا بس کرو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ میں بول بول کے تھک جاتی ہوں، وہ سن سن کے نہیں تھکتا۔ پھر میں جب تھک کر آنکھوں سے ٹپکے آنسو سے باتیں کرتی ہوں تو وہ مجھے دلاسا دیتا ہے، عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی و خوش ہو جاؤ گے۔ تو اس ندا پر میرا سر ندامت سے جھک جاتا ہے، اور کتنا دے گا یا رب العالمین، لے لے کر میری جھولی بھر گئی لیکن دے دے کر تیری خزانے ختم نہ ہوئے۔ تو وہ محبت سے کہتا ہے، اور اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے۔ بس پھر میری ذات ہوتی ہے اور میرا رب ہوتا ہے۔ میں جو رب کو اپنی پریشانیاں سنانے بیٹھی تھی تو گنتے گنتے پتہ چلا میری پریشانیوں سے کہیں زیادہ تو رب العالمین کی نعمتیں ہیں میرے پاس۔ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کوئی پھر مجھے دلاسا دیتا ہے، میں گنتی جاتی ہوں، نعمتیں ہیں کہ ختم ہی نہ ہوتی۔ میرے رب، میں نے ہر لمحے تیری نافرمانی کی، ہر لمحے تیری ناشکری کی، تو مجھ سے ناراض ہو گیا۔ میں پھر ٹوٹ پڑتی ہوں، ندامت سے گر پڑتی ہوں، تب پھر اس کی محبت مجھے تھام لیتی ہے۔ تمہارے رب نے تو تم کو تنہا نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ تم سے بیزار ہوا ہے،
وہ قدم قدم پر، میرے ہر آنسو پر، میرے ہر پکار پر مجھے سنتا ہے، مجھے جواب دیتا ہے، اور مجھے احساس لاتا ہے کہ دیکھو میں تنہا نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ قرآن کی باتیں سمجھ میں آنا، قرآن کا دل پر اثر کرنا، قرآن سے موٹیویشن ملنا، ایسا تبھی ممکن ہوتا ہے جب یہ سوچ کر قرآن کھولا جائے کہ اس میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف میرے لیے ہی ہے۔ اس غرض سے قرآن پڑھا جائے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن سمجھ میں نہ آئی۔ جتنا آپ اس کتاب سے قریب ہوتے جائیں گے، جتنی آپ اس سے محبت کریں گے، جتنا آپ اس سے فائدہ اٹھاتے جائیں گے، یہ اپنا آپ کھلتی چلی جائے گی۔ جس نے دل بنایا ہو وہ اس دل میں آنے والی خواہشات اور خیالات نہ جانتا ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اور پھر وہ آپ سے کہہ رہا ہے تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دوں گا۔ وہ آپ کا اللہ، آپ اس کے ہو اور وہ آپ کا ہے۔ آپ کو خود کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، تو تم کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے تمہیں دینا ہے، اسی لیے تو وہ بلاتا رہا ہے اپنے پاس۔ وہ جب نوازنے پہ اس نے تمہیں دینا ہے، اسی لیے تو بلا رہا ہے اپنے پاس۔ وہ جب نوازنے پر آتا ہے تبھی تو ڈالتا ہے دل میں دعا کا خیال۔ دعاؤں کے لیے ہاتھوں کا اٹھنا بھی تو اس کی کن کی نشانی ہے۔ پھر دعا کا یوں اللہ سے باتیں کرنے میں بدل جانا، یہ تو اس کی کن فیکون کی واضح دلیل ہے۔ بس یہ بات یاد رکھو، تمہارا رب تمہاری جھولی اور تمہارے ہاتھ دعاؤں کے لیے اسی لیے نہیں اٹھاتا کہ اس سے بھرے بغیر لوٹا دے۔ تمہارے لفظوں کو چپ کرواتا ہی وہ تب ہے جب وہ تمہاری خاموش دعاؤں پر کن کی مہر لگانا چاہتا ہے۔ تمہاری ترستی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہی تمہیں تسلی دینے کے لیے ہیں کہ تمہارے رب نے سب سن لیا ہے، اور پھر دل میں سکون اتار کر اور مسکراہٹ کو ہونٹوں پر بکھرا کر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جو مانگا وہ جلد عطا کر دیا جائے گا۔ وہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ اپنے در پہ بلاتا ہے آپ کو۔